باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ تحت العرش یوم القیامت القرآن یحاج العباد له ظہر وبطن والامانۃ والرحم تنادی الامن وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ رواہ فی شرح السنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اور اس کا راوی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش میں انسان کو جگہ ملے گی۔ ان تین چیزوں کی وجہ سے قیامت کا دن جو ہے نا ایسا خطرناک دن ہے کہ اس دن میں کوئی بندہ حتیٰ کہ انبیاء کرام جو گناہوں سے پاک ہے اس کی بھی قدموں کے نیچے سے جو ہے نا پسینہ نکلا ہوگا۔ اتنی ہیبت والے اتنی پریشان کن دن ہے، اتنی گرمی، اتنی تپش کے باوجود لوگ نعرے لگائیں گے کہ نفسی نفسی نفسی، میں اپنی گناہ کا اپنے اعمال کا میں ذمہ دار ہوں، میں اپنی بھائی کا ذمہ دار نہ ہو، میں بہن کا ذمہ دار نہ ہو، میں کسی کے ذمہ داری میں نہیں آنا چاہتا، میں صرف اپنے آپ کا ذمہ وار ہو۔ تو ایسے حالت میں لوگ ایسے ہیبت میں ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے، نکلیں گے عالاتن عراتن عرلا، ننگے پیر ننگے کپڑے ناسنت، ایسے حالت میں، اور یہ زمین بالکل یہ پہاڑ ریزہ ریت کی طرح بالکل ہموار میدان بن جائے گا ہموار۔ تو ایسے حالت میں انسان پیاس اور گرمی اور تپش کی وجہ سے پریشان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تین ایسے اعمال ہیں، ان تین اعمالوں کی وجہ سے انسان جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا۔ بہترین مقام اللہ کے عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ یہ بہت خوش نصیب لوگوں کو یہ سایہ، یہ چھاں یہ ملے۔ وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ تحت العرش یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے تین قسم کے لوگ ہوں گے، تین قسم کے عمل کرنے والے۔ نمبر ایک وہ ہے القرآن یحاج العباد له ظہر و باطن، ایک قرآن ہے کہ انسان کے لیے ظاہری اور باطنی جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ اس بندے نے میرے تلاوت میں زندگی گزاری ہے، یا اللہ تعالیٰ اس بندہ کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دی اور جنت میں لے جائے، اللہ کی عدالت میں جھگڑا کر گئے قرآن۔ دوسرے نمبر کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہے الامانت، امانت ہے، جس کے پاس ایک پیسہ امانت ہو اور اس نے ایک پیسہ محفوظ کر کے اس بندے کو مکمل سالم پہنچایا، تو سمجھے کہ یہ بندہ ایماندار ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں اس کو جگہ دے گا۔ اگر کوئی بندہ ایماندار ہے اور امانت دار ہے، پہلے نمبر پہ قرآن، دوسرے نمبر پہ امانت، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ والرحم، اور صلہ رحمی، اپنی برادری کے ساتھ اپنی رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کرنا، سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، تعلقات رکھنا، یہ تین چیزیں ہیں۔ اور یہ کیا کہے گا؟ یہ آواز دیں گا تنادی الامن وصلنی وصلہ اللہ، یا اللہ جس نے مجھے جوڑ دیا اس کو اپنے رحمت کے ساتھ جوڑ دے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، یا اللہ جس نے مجھے توڑا یا اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے توڑ دے۔ تو میرے بھائیو، رمضان آ رہا ہے، رمضان کے روزے میں اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ہم سب نے روزے رکھنا بھی ہے اور عمل کرنا بھی ہے، اور قرآن جو ہے نا یہ بار بار پڑھنا ہے، بار بار تلاوت کرنا ہے، اور صلہ رحمی کا خیال رکھنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی منتظر ہو، اللہ تعالیٰ سے رحمت کے کوئی تعلقات جوڑنا چاہتے ہو، تو میرے بھائیو یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، وہی کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔